ماں کے فضائل و مناقب کو قرآن میں 15 جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں ارشاد فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہیں ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ آپ ایسے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے، ایسے آپ کو ماں باپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں آیت مقدسہ ملتی جائے گی۔ یقین جانیے ماں باپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کریں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ حضرات محترم، یہ جلسہ منسوب ہے عظمت والدین پر، تو میں نے کہا کہ تھوڑا ماں باپ پر بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ اس دور میں آپ دیکھتے جائیں ہر قریہ ہر بستی ایک آگ میں سلگ رہی ہے۔ وہ آگ یہ ہے کہ نوجوان جو جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو ماں باپ کے احسانات کو فراموش کرتا نظر آتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے گاؤں میں اور جلسے میں شرکت ہوتی ہے، بوڑھے بیچارے قریب ہوتے ہیں، کہتے مولانا صاحب پراپرٹی میرے پاس ہے، دولتیں میرے پاس ہے، ثروتیں میرے پاس ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ سرمایہ میرے پاس ہے، لیکن میرا بچہ میرا وفادار نہیں ہے۔ اور میری قوم کا نوجوان آج اس جلسے سے کچھ پیغام لے کر چل۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں، نبی کی حدیث کو کھجال کر دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث ملتی ہے ان ابی ہریرہ ان عبد اللہ ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاة علی وقتها قال ثم قال بر الوالدین قال ثم قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نمازوں کو ان کی وقتوں پر ادا کرنا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آیت مقدسہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین کی فضائل و مناقب بہت زیادہ ہے۔ اور نوجوانوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت میں حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جہاں ماں جنت ہے وہی جو ہے باپ جنت کا دروازہ ہے۔ او پیارے، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی تعظیم کرو، اپنے والدین کی تکریم کرو، انشاءاللہ العزیز تمہارا بیڑا یہاں پار ہوگا۔ مرنے کے بعد قبر تمہاری روشن ہوگی، قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں مسکراتے نظر آؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ۔ آؤ پیارے بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھو، نبی کی بارگاہ میں سے کچھ حاصل کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات دیکھو کس طریقے سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے نبی زار زار رو رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی نظر پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ صحابہ قریب ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی تکلیف پہنچی ہے؟ اے میرے آقا آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
रोते जा रहे हैं, नबी की आंखें अश्कबार होती है। सहाबा इकराम पूछते जा रहे हैं, ए अल्लाह के हबीब बताओ तो सही, आपको कौन सी तकलीफ पहुंची है? ए नबी की रहमत कुफ्फारे मक्का आप पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, लेकिन आपके आंखों से आंसू ना गिरे। ए नबी की रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जंगे खंदक में आपने तकलीफें उठाई, आपके आंखों से आंसू जारी ना हुए। ए अल्लाह के हबीब, आपने किस्म किस्म की अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन आपकी आंखों से आंसू ना बहे। ए या रसूल अल्लाह, आज कौन सी तकलीफ पहुंची है? नबी की रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा नबी की बारगाह में पूछते जा रहे हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह बता दे किस चीज ने आपको रुलाया है? नबी की रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे मुक़द्दस सहाबा, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आपकी माँ आपको कैसे याद आ रही है? नबी फरमाते हैं, ए मेरे मुक़द्दस सहाबा, जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, मकामे अबवा में मेरी माँ हमेशा के लिए गुम हो रही थी, उन लम्हात को याद करके रो रहा हूँ। सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी माँ जिंदा होती तो आप क्या करते? नबी फरमाते हैं, ओ मेरे मुक़द्दस सहाबा, अगर मेरी माँ बुलाती मुझे तो मैं अपनी माँ के कदमों में हासिल हो जाऊं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, पता ये चला कि नबी भी अपनी माँ से अकीदत रखते थे, नबी भी अपनी माँ की ताज़ीम व तकरीम करते थे। इसलिए प्यारे, नबी की सीरत को लेकर चलो। आज मेरी कौम का नौजवान जब जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो माँ बाप के हसनात को फरामोश करता नजर आता है। नौजवानों, जरा सोचो तो सही, आज इस दौर में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते हैं किसी न किसी बीमारी से मुंसलिक होकर पैदा होते हैं, किसी न किसी बीमारी से जुड़कर पैदा होते हैं। माँ बाप बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर कहता है, ए फुला, तेरे बेटे के इलाज में बहुत खर्चा आएगा, 3 या 4 लाख का खर्चा आएगा। अगर ये अखराजात तू पूरा नहीं कर सकता तो तेरे बच्चे की मासूम जिंदगी छिन जाएगी। एक गरीब बाप जब इतना सुनता है तो ऐसा महसूस करता है कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतना रुपया मैं कहां से लाऊंगा। तब तक जो है माँ के कानों में आवाज पहुंचती है, डॉक्टर ने 5 लाख का मांगा है। इतना माँ का सुनना होता है। माँ अपने शौहर के दामन को, यानी बीबी अपने शौहर के दामन को पकड़ती है, अर्ज करती है, मेरे सर के ताज, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने जेवर है सबको बेच दिया जाए, जितनी प्रॉपर्टी है सबको बेच करके मेरे लाल का इलाज किया जाए, मेरे लगते जिगर का इलाज किया जाए, मेरे नूरे नजर का इलाज किया जाए। एक माँ बाप अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके तुम्हारी जिंदगी को परवान चढ़ाया करते हैं, लेकिन तुम्हारा हाल यह है कि जब तुम जवानी की तहरीस पर कदम रखते हो तो माँ बाप के एहसानात को फरामोश करते नजर आते हो, माँ बाप को गालियां देते नजर आते हो, माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर करते नजर आते हैं। और नबी फरमाते हैं, मुस्तफा का फरमान सुनो, नबी का पैगाम सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो बूढ़े जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, जब तक घर में मौजूद है, रब्बे कदीर उनकी वजह से घरों में रहमतों का नुज़ूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी फरमाते, वो बूढ़े जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, जब तक घर में है, उनकी वजह से परवरदिगार घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बस मुख्तसर सी तकरीर, आओ मैं आपको बताऊं नबी वालदैन के फ़ज़ाइल को किस तरीके से बयान करते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। एक अराबी नबी की बारगाह में आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मानी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं खाने काबा का तवाफ़ करूँगा। ए अल्लाह के हबीब, मेरी मन्नत तो पूरी हो गई है, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है कि अब मैं जाकर के खाने काबा का तवाफ करूं। इतना सुनना था। नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ शख्स तू अपनी माँ को बोसा दे दे, मन्नत पूरी हो जाएगी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं जाकर खाने काबा का तवाफ करूं। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाओ अपनी माँ को बोसा दे दो, मन्नत पूरी हो जाएगी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं छोटा सा था, नन्हा मुन्ना सा था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं किसको बोसा दे दूं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपनी माँ की कब्र को बोसा दे दे, मन्नत पूरी हो जाएगी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पता
کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے، کس کو بوسہ دے دوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قبرستان میں ہے اس قبرستان میں چلا جاؤ، اپنی ماں کی قبر کو بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کس قبرستان میں ہے، اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اذهب الى بیتک، تو اپنے گھر چلا جا اور ایک لکیر کھینچ لے، اس لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! بتاؤ وہ عربی نبی کی بارگاہ میں یہی کہا تھا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میری منت پوری ہوگی خانے کعبہ کا طواف کروں گا، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، اب میرے اندر پاور نہیں ہے کہ میں خانے کعبہ کا طواف کروں، تو نبی فرماتے اپنی ماں کو بوسہ دے دے، منت پوری ہو جائے گی۔ پتا چلا اگر محبت کی نظر سے کوئی اپنے والدین کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کچھ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس۔ آج کہتے ہیں ایک نوجوان کہ میری کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی، میں در در کے جو ہے در در پہ جاتا ہوں، ڈگر ڈگر پھرتا ہوں، نگر نگر پھرتا ہوں، برکتیں نہیں ہوتی، میرا پیغام لے کر چلو۔ میں تقریر اس طرح ایک پوائنٹ کی بات دے کر کے ختم کرنا چاہوں، وقت نہیں ہے کہ آپ کو بالتفصیل بیان کیا جائے کیونکہ 2 بج رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر اور آپ کی آنکھوں میں نیند کا خمار نظر آ رہا ہے۔ ایسا کہیں نہ ہو کہ میں جو ہے آپ کو کچھ بتاؤں اور آپ کچھ سن کر کے صبح جو ہے بیان کریں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے کہ مولانا اس کو جائز کہہ رہے تھے، مولانا اس کو ناجائز کہہ رہے تھے۔ ایسا نہ ہو، کیونکہ نیند میں انسان جو ہے بوکھلا جاتا ہے، کہیں چھت سے چھلانگ لگا دیا کرتا ہے تو کنویں میں چلا چلتے چلتے نالی میں گھس جاتا ہے، تو نیند بہت جو ہے ایکسیڈنٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ تو جی آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل انشاءاللہ تو تفصیل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ بتائیں محبتیں آپ کی ہیں، یقیناً طبیعت میری یہ چاہ رہی تھی، میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر موقع اور پہلے مل جاتا تو بالتفصیل میں آپ سے گفتگو کرتا حضرت، لیکن سگنل بھی مل گیا مجھے کہ حضرت اسٹاپ بہت وقت ہو رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بیان ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کے فضائل و مناقب کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں اپنی والدین سے محبت کرو، اپنے والدین کی عظمت و تکریم کرو، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہ نص قطعی سے بھی ثابت ہے، حدیث اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں بیان فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد تمام تر معاملات سے زیادہ جو ہے نماز روزہ تو آ گیا، لیکن ماں کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا، نبی فرماتے ہیں اس نے اللہ و رسول کو ناراض کیا۔ اس لیے پیارے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدین کی دعا لے کر نکلو، انشاءاللہ جس خطے میں رہو گے، جس چپے میں رہو گے، جس علاقے میں رہو گے، جہاں بھی رہو گے، ماں کی دعائیں ساتھ رہیں گی، زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ آپ کہو گے مولانا اس پر کوئی دلیل ہے تو میں ضرور دلیل دے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، روزانہ تشریف لے جاتے تھے، روزانہ جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کوہ طور پر جا رہے تھے، اللہ اکبر، جب راستے میں پہنچتے ہیں، راستہ بہت پرخطر ہے، اژدہوں کا راستہ ہے، سنسان بیابان جنگل ہے، بچھو بھی رہتے ہیں، سانپ بھی رہتے ہیں، اژدہے بھی رہتے ہیں، چیتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس سے پہلے چاہتے تھے، اس راستے پر کوئی ڈر نہیں لگتا، حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے جاتے تھے، لیکن ماں کے انتقال کے بعد جب پہلی بار حضرت
موسیٰ جا رہے ہیں تو قدرت آواز دیتی ہے، اے میرے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، اے میرے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، اے میرے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے پروردگار اس سے پہلے میں کئی بار کوہ طور پر گیا لیکن کبھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، آج قدرت سنبھلنے کا حکم کیوں دے رہی ہے؟ تو عاطف غیبی سے آواز آئی، اے میرے پیغمبر جب تو اس سے پہلے گھر سے نکلتا تھا تیرے پیٹھ پیچھے تیری ماں کی دعا رہتی تھی، آج جب تو گھر سے نکلا ہے تیرے پیٹھ پیچھے تیری ماں کی دعا نہ رہی کیونکہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے قدرت تجھے آج سنبھلنے کا حکم دے رہی ہے۔ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو تو ماں کی دعا کی تو اشد ضرورت ہے، اس لیے پیارے ماں کی دعا لے کر نکلو، زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ آؤ میں آپ ممبئی گئے ہوں گے، ممبئی کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہوگا، مخدوم ماہمی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ کون مخدوم ماہمی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی چھوٹے سے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جب حضرت مخدوم ماہمی پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان کی اپنے والدہ کے قریب گئے اور عرض کرنے لگے، اے امی جان دل میں تمنا ہے، دل میں آرزو ہے، دل میں خواہش ہے کہ علم دین مصطفیٰ حاصل کر لوں، نبی کی شریعت کا علم حاصل کر لوں۔ ماں کے دامن کو پکڑ کر حضرت مخدوم ماہمی اپنی والدہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے ماں دل کی تمنا یہ ہے کہ علم دین مصطفیٰ حاصل کر لوں، نبی کی شریعت کا علم حاصل کر لو۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے، اے میرے لگتے جگر تو دیکھ رہا ہے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میں تیرے سہارے اپنی زندگی کاٹ رہی ہوں، اے میرے لگتے جگر میں اپنی نظروں سے تجھے اوجھل نہیں کر سکتی، اپنی نظروں سے تجھے دور نہیں کر سکتی، اے میرے لال تجھے میں اجازت نہیں دے سکتی۔ حضرت مخدوم ماہمی اپنی والدہ کے دامن کو پکڑ کر ان کی آنچل کو پکڑ کر کہتے رہے، ماں اجازت دے دے، ماں اجازت دے دے، علم دین مصطفیٰ حاصل کر لوں، نبی کی شریعت کا علم حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی اپنی ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے رہے، ماں نے انکار کیا، آخر کار حضرت مخدوم ماہمی اپنی ماں کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ گئے، ماں کی بات کو مان لیا کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم ماہمی کا معمول یہ تھا، آپ نماز کے پابند تھے، آپ عشاء کی نماز پڑھتے تو پھر سو جاتے، پھر صبح اٹھ کر کے نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ساحل سمندر کا رخت سفر باندھتے ہیں۔ حضرت مخدوم ماہمی ساحل سمندر پہنچتے ہیں، ابھی کچھ دور پر گئے تھے کہ ایک بزرگ نظر آئے، بزرگ کے قریب ہوئے تو ان بزرگ نے کہا، بیٹا میں تمہارے چہرے پر جو مایوسی کی لکیریں دیکھ رہا ہوں، بیٹا میں تمہارے چہرے پر جو ہے اداسی کی لکیریں دیکھ رہا ہوں۔ مخدوم ماہمی کہتے، بابا جان میرے چہرے پر مایوسی کی لکیریں کیوں ہیں؟ آپ یہ راز بھی فاش کر دیں۔ اس بزرگ نے کہا تھا کہ تمہارے چہرے پر جو مایوسی کی لکیر ہے اس کی وجہ میں جانتا ہوں، تو اپنی ماں سے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے لیکن تیری ماں تجھے اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے تیرے چہرے پہ شکن ہے، تیرے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم ماہمی حیرت میں ہے کہ یہ راز میں جانتا تھا، میری ماں جانتی تھی، یہ تیسرے کون ہے جس راز سے باخبر ہے؟ اللہ اکبر۔ مخدوم ماہمی پکڑ لیا کرتے ہیں، کہتے بابا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ مخدوم ماہمی کے سامنے جو بزرگ تھے وہ کہتے بیٹا میں خضر علیہ السلام ہوں، میں تمہیں علم دین مصطفیٰ دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مخدوم ماہمی جو ہے وحد و پیمان لیا کرتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں روزانہ علم دین مصطفیٰ دوں گا لیکن یہ راز کسی پر فاش نہ کرنا، اپنی ماں کو بھی نہ بتانا، نماز فجر پڑھنے کے بعد ساحل سمندر پہ آنا، یہیں تمہیں علم دین مصطفیٰ دوں گا۔ حضرت مخدوم ماہمی اب لوٹ رہے ہیں تو چہرے پر مایوسی کی لکیریں نہیں گھوم رہی ہیں بلکہ ادا جو ہے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت مخدوم ماہمی خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ماں بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ میرا لال بہت خوش ہے، میرا لخت جگر بہت خوش ہے۔ حضرت مخدوم ماہمی سے ان کی
والدہ سوال کرتی ہے بیٹا آج تو اتنا مسرور کیوں ہے, تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں ہے. حضرت مکتوم مائمی کہتے ہیں امی جان چلتے چلتے راستے میں ایک عجیب منظر دیکھا جس سے طبیعت باغ باغ ہو گئی ہے. حضرت مکتوم مائمی راز کو فاش نہیں کرنا چاہتے تھے. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا. حضرت مکتوم مائمی کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ روزانہ فجر پڑھنے کے بعد ساحل سمندر کا رختے سفر باندھتے, پھر حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے زانوے ادب طے کر کے علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے. حضرت مکتوم مائمی پڑھتے رہے, روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے. آج بھی وہ جگہ سمندر میں ہے. اس فقیر نے اس جگہ جب اس واقعے کو پڑھا تو اس جگہ کو دیکھنے کی تمنا ہوئی, اس جگہ کو دیکھنے کی آرزو ہوئی. یہ جا کر بندہ اس کو دیکھا تو وہ جگہ احاطے میں ہے. لوگوں سے پوچھا, مزید تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام مکتوم ماہمی کو تعلیم دیا کرتا. بیش سبحان اللہ بہت سبحان اللہ. حضرت مکتوم ماہمی روزانہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں اور خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں. حضرت مکتوم ماہمی تعلیم لے رہے تھے. سبق جو آگے گیا, بحثیں ذرا کھلی, بحثیں ذرا جو ہے لمبی ہوئی تو حضرت مکتوم ماہمی تاخیر سے گھر واپس آنا شروع کیے. ایک دن ماں پوچھتی ہے اے میرے لال بتا تو صحیح تو کہاں چلا جاتا ہے, اے میرے لخت جگر بتا تو صحیح تو کہاں نکل جاتا ہے. یقیناً ماں کی محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے بیٹے سے. باپ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کیا کرتا ہے. حضرت مکتوم ماہمی کی والدہ حضرت مکتوم ماہمی سے بڑی محبت کرتی تھی. پوچھتی ہے میرے لال بتا تو کہاں چلا جاتا ہے, تیرے لیے ناشتہ بنا کر میں رکھتی ہوں, تیرا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ میرا لال آئے گا, میں ساتھ میں بیٹھ کر ناشتہ کروں گی. اے میرے لخت جگر تم کہاں چلے جاتے ہو. حضرت مکتوم ماہمی سوچتے ہیں راز کو فاش کر دیا جائے کہ نہیں کیا جائے. عہد و پیمان یاد آتا ہے کہ اگر میں راز کو فاش کر دیا تو مکتوم ماہمی کو پڑھانے کے لیے خضر علیہ السلام نہیں آئیں گے. حضرت مکتوم ماہمی کہتے ہیں اس راز کو راز رہنے دو. ایک دن پھر ماں پوچھتی ہے اے میرے لخت جگر بتا تو صحیح تو کہاں چلا جاتا ہے, تاخیر سے گھر کیوں واپس آتا ہے. حضرت مکتوم ماہمی جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر میں آج اپنی ماں کو کھل کے نہ بتایا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر میں عمل پیرا نہ ہو پاؤں گا. نبی فرماتے ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو. ایک طرف علم دین مصطفیٰ ہے, دوسری طرف نبی کی شریعت کا علم ہے, دوسری طرف ماں کی محبت ہے. سوچتے ہیں کس کی اطاعت و فرما برداری ہو. حضرت مکتوم ماہمی سوچتے ہیں ماں کی اطاعت و فرما برداری کی کر لی جائے, پھر بعد میں تعلیم مصطفیٰ عام کیا جائے گا, نبی کی تعلیم حاصل کی جائے گی. حضرت مکتوم ماہمی ماں کو کیوں راز سے باخبر کر دیا کرتے ہیں اے امی جان مجھے ایک معلم پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ایک بزرگ پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ایک استاد ہے جو مجھے پڑھایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ماں بہت خوش ہوا کرتی ہے. حضرت مکتوم ماہمی اپنی ماں کو راز فاش کر دیے ہیں. رات کی تاریکی چھاتی ہے, آپ نماز عشاء پڑھ کر کے سو جایا کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, نماز فجر پڑھ کر ساحل سمندر کا رختے سفر باندھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں معلم غائب ہو چکا ہے, استاذ غائب ہو چکا ہے, پڑھانے والا غائب ہو چکا ہے. وہ بزرگ جو پڑھایا کرتے تھے اب وہ پڑھانے نہیں آئے ہیں. اتنا حضرت مکتوم ماہمی کا دیکھنا تھا کہ حضرت مکتوم ماہمی کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گھومنے لگی. حضرت مکتوم ماہمی مایوس ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مکتوم ماہمی کچھ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پھر گھر واپس آتے ہیں, مایوسی کی لکیریں چہرے پہ ہے. گھر پہنچے, ماں دروازہ بڑھ کر کھولتی ہے, کہتی ہے میرے لال روزانہ تو گھر جب آتا تھا تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں رہتے تھے, آج تو لوٹا ہے تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نہیں ہے, تیرے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گھوم رہی ہے. اے میرے بیٹے بتا کون سی تکلیف پہنچی ہے, اے میرے بیٹے بتا کون سی اذیت پہنچی ہے. اللہ اکبر. مکتوم ماہمی کہتے ہیں اے امی جان میرے اور بزرگ کے درمیان عہد و پیمان ہوا تھا کہ یہ راز کسی پر فاش نہ کرنا. جس دن تم اس راز کو فاش کر دو گے میں اس دن سے پڑھانے کے لیے ہی آؤں گا. اے امی جان گزشتہ میں نے آپ سے اس کو بیان کیا تھا, آج جب ساحل سمندر پہنچا تو معلم غائب ہو گیا ہے, استاذ غائب ہو گیا ہے, پڑھانے والا غائب ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا. رات
रात की तारीकी छाती है, अल्लाह अकबर, मखदूम माहिमी की वालिदा रब की बारगाह में मुसल्ला डाल दिया करती है, रात भर रब की बारगाह में सजदा रेज़ होकर गिरिया बसारी करती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है परवरदिगार जो इंतजाम पहले मेरे बेटे के लिए किया था वादा शरीक वही इंतजाम करते। हजरत मखदूम माहिमी की वालिदा रात की तारीकी में पूरी दुनिया ख्वाबे खरगोश की नींद ले रही थी, पूरी दुनिया में ख्वाबे ख्वाब थी। हजरत मखदूम माहिमी की वालिदा रब की बारगाह में मुल्तजा कर रही थी, ए परवरदिगार मेरे बेटे के लिए वही इंतजाम करते जो इंतजाम पहले किया था, ए वादा शरीक मेरे बेटे के लिए वही इंतजाम करते जो इंतजाम पहले किया था। जब सुबह की सुबह सफेदी नमूदार होती है, हजरत मखदूम माहिमी नमाज़े फजर पढ़ करके जब साहिल समंदर का रखते सफर बांधते हैं तो क्या देखते हैं कि मुअल्लिम खड़े हैं, उस्ताद खड़े हैं। हज़रत मखदूम माहिमी करीब होते हैं, कहते बेटा आ आज मेरे सीने से लग जाओ, अपने सीने का इल्म तेरे सीने में मुंतकिल कर दूं। हज़रत मखदूम माहिमी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सीने से रखते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने सीने का इल्म हज़रत मखदूम माहिमी के सीने में डाल रहे हैं। जब इल्म डाल चुके दोनों जुदा होते हैं, मखदूम माहिमी कहते बाबा बात समझ में नहीं आई कि आप पहले अपने आगे जानवे अदब तय करवाते थे, फिर इल्म दीने मुस्तफा देते थे, आज सीना से सीना मिलान करके इल्म दीने मुस्तफा दे रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि रात की तारीकी में तेरी माँ रब की बारगाह में बहुत रोई है, परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आ गई है, दरियाए रहमत जोश में आई है। परवरदिगार आलम मुझे हुक्म दिया है कि ऐ खिज़र मेरे उस बंदे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है बल्कि सीना से सीना मिलाकर इल्म देने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। माँ की दुआएं लेकर चलो तो जर्रा रहोगे तो आफ्ताब। माँ की दुआ जो लेकर इंसान घर से निकलता है, मेरे ईमान का विजदान बोलता है कि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ सकती। जहां जाएगा, जिस खित्ते में जाएगा, जिस इलाके में जाएगा, जिस चप्पे में जाएगा, उसकी जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब बरपा हो। माँ बाप की दुआएं तो लेकर निकलो। आज नौजवानों का हाल ये है कि इन्हें मुंबई का सफर करना पड़ता है, दिल्ली का सफर करना पड़ता है, बनारस का सफर करना पड़ता है, सऊदीया का सफर करना पड़ता है। नौजवान अपना बैग उठाने के बाद अपने कंधे पे लटकाया और बड़ी तेजी से निकल रहा है। जाओ, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, अभी बस छूट जाएगी, जाने दो, ट्रेन छूट जाएगी, जाने दो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, टिकट खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जरा देख तो सही माँ बाप कितना आरज़ू क्या है, बाप कितना तमन्ना लिया है, माँ कितने आरज़ुओं को अपने सीने में समेटे हुई है। माँ अलग रो रही होती है, बाप अलग रो रहा होता है। ए मेरे बेटे जरा ठहर जा, ए मेरे लाल जरा ठहर जा, तेरे मासूम चेहरे की जियारत कर लूं। ए मेरे लाल जरा रुक जा, तेरे चेहरे की जियारत कर लूं। नादानो अपने माँ बाप की इल्तिजाएं सुनो, नादानो अपने माँ बाप की दिल की बातें सुनो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपने बेटे को अपने से अलग कर दे, कोई बाप ये नहीं चाहता कि अपने बेटे से को दूर भेज दे, कोई माँ ये नहीं चाहती कि अपने बेटे को अपने से अलग कर दे। हाँ, हर माँ बाप की तमन्ना ये होती है कि मेरा लाल 24 घंटा मेरे निगाहों के सामने, लेकिन मजबूरियां होती है माँ बाप की, माँ बाप की मजबूरियां होती है, रुखसत करना ही पड़ता है। मैं नौजवान बैग लेकर के जल्दी ना निकला कर, उससे पहले अपनी तैयारी कर ले और माँ बाप के कदमों में ढेर हो जा। माँ बाप को बोसा देकर निकल, माँ बाप के हाथों को चूम करके निकल और कहे अम्मी जान जा रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे तुम दुआ करना, मेरी जिंदगी जहाँ भी गुजरे वहाँ जिंदगी में इनकलाब बरपा हो। कसम खुदा की मेरे ईमान का विस्तार बोलता है, जहाँ भी रहोगे माँ की दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, फिर तुम्हारी जिंदगी खराब ना होगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब बरपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की दुआएं तो लेकर देखो। आओ मैं तुमको बताऊं, आज मामला ये है, इंसान सोचता है कि हम चाहे जितना कुछ करें, माँ की दुआ से क्या फायदा होने वाला। हजरत कहते माँ की दुआ से फायदा क्या होता है। आओ मैं एक वाकया बयान करूं। हजरात मोहतरम, एक रईस ज़्यादा था, बहुत मालदार था, उसके पास एक ज़ईफा माँ थी, एक बूढ़ी माँ थी। उसने सोचा, शादी की, फिर माँ का ख्याल ना रखा, माँ को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। माँ बेचारी अपनी हवेली को देखती रही, तकती रही,
آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ماں نے اپنے آنچل کو اٹھایا, اپنے آنچل کے پلوؤں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے گھر کو خیرآباد کہہ کے نکل گئی. ماں کی محبت دیکھو, ماں کی ممتا دیکھو. ماں اپنے بلڈنگ کو چھوڑ رہی ہے, اپنے محل کو چھوڑ رہی ہے, آنکھ میں آنسو ہے. اللہ اکبر. جو ماں ہے اب کیا کر رہی ہے؟ در در کی بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے. وہ ماں در در کی بھیک مانگتی ہے. کیا ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا؟ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا؟ ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہو, چوراہوں پر دیکھو, داڑھی ہے, کرتا پیجامہ ہے, سر پہ ٹوپی ہے, کوئی بھیک مانگ رہا ہے. کوئی کہتا ہے میرے گلک میں 10 روپیہ ڈال دو, کوئی کہتا ہے میرے گلک میں 100 روپیہ ڈال دو. یہ مانگنے والا کون ہے؟ یا کسی نہ کسی کا بیٹا ہوگا, کسی نہ کسی کا بھائی ہوگا, کسی نہ کسی کا باپ ہوگا. ہم نے انہیں مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. اگر اپنے صحیح ڈھنگ سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تو ماں باپ کٹورا لے کر کے دروازہ نہ بھٹکتے. اور نادانو, تمہیں کما کر کے اپنے بینک بیلنس کر رہے ہو اور ماں باپ کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہو. ماں باپ کو دھکے دے کر کے انہیں باہر کر رہے ہو. وہ رئیس سادہ اپنی ماں کو دھکے مار کے باہر کرتا ہے. وہ بڑھیا بیچاری در در کی بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کرتی ہے. کچھ دن کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہوتا ہے. مرنے والا تو مر گیا ہے, لیکن اس کی چارپائی کا پایا زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مرنے والا تو مر گیا ہے, لیکن اس کی چارپائی کا پایا زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کو دھکے مار کے گھر سے باہر کر دیا ہے. ماں در در کی بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے. لوگ محلے والے اس بڑھیا کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ماں کی ممتا دیکھو. اللہ پر علاقہ چھان مارتے ہیں. ہر نکڑ ہر چوراہے پر پتہ کیا جاتا ہے کہ ایک ضعیفہ بھیک مانگتی دکھائی دی ہے کہ نہیں دی ہے. کسی نے بتایا وہ ضعیفہ یہاں بازار میں چل چل کر کے بھیک مانگتی ہے اور اپنا کٹیا فلاں جگہ بنائی ہوئی ہے. لوگ دوڑ کر کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہو ماں چل تو صحیح, تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. مرنے والا تو مر گیا ہے, لیکن اس کی چارپائی کا پایا زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. اتنا سننا تھا. ماں کی ممتا پکار اٹھتی ہے. وہ گٹری پھینک کر ماں بیٹے کی طرف دوڑ لگاتی ہے. روتی چلاتی ہوئی ماں پہنچتی, کیا دیکھتی ہے؟ میرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. مرنے والا تو مر گیا ہے, لیکن اس کی چارپائی کا پایا زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. اتنا دیکھنا تھا. ماں اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا کرتی ہے. بارگاہ رب العزت میں اٹھا کر عرض کرتی ہے پروردگار میرا بیٹا بہت گنہگار ہے, میرے بیٹے نے مجھے اذیت پہنچائی ہے, میرے بیٹے نے میری نافرمانی کی ہے, لیکن اے پروردگار میں ماں ہونے کی حیثیت سے دعا کرتا ہوں. اے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے. اس کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے. پروردگار اس کی دعا کو قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے. جیسے اس کا اتنا کہنا تھا فوراً چارپائی کا پایا اوپر آنا شروع ہوتا ہے. پتا چلا اگر ماں بد دعا دے دے تو سمری ہوئی قسمت بگڑتی نظر آئے, اور ماں دعا دے دے تو بگڑی ہوئی قسمت سنورتی نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے پیارے ماں باپ کی دعا لے کر نکلو. ماں باپ کی دعا لے کر نکلو گے زندگی میں انقلاب ہوگا. آپ جہاں بھی رہو گے کامیاب رہو گے. آؤ آخری بات میں حدیث کے حوالے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے, حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه قيل من يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنہ. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناکھا کالود ہو, اس کی ناکھا کالود ہو, اس کی ناکھا کالود ہو. نبی 3 مرتبہ جب ارشاد فرماتے ہیں صحابہ مچل اٹھتے ہیں. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا کون ہلاک ہو جائے, کون برباد ہو جائے, کون تباہ ہو جائے؟ نبی فرماتے ہیں قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا, ایک کو پایا یا دونوں کو پایا, خدمت نہ جنہ تو جنت میں داخل نہ ہوا. اس حدیث کا مطلب محدثین کرام یہ بیان فرماتے
کرتے ہیں، یوں کہتی ارشاد تحریر کرتے ہیں، یہ تحریر کرتے ہیں کہ اگر اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کیا تو جنت کی خوشبوؤں سے محروم کر دیا جائے۔ اگر جنت آپ کو مل بھی گئی تو آپ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے پیارے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کو راضی کر لو، یقین جانو پھر عبادت کرو گی، عبادت میں لذت آئے گی۔ آپ تسبیح و تحلیل کرو گے، اس تسبیح و تحلیل میں آپ کو لذت محسوس ہوگی، ورنہ آپ عبادتوں پر عبادتیں کرتے رہو اور راتوں دن اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو یاد رکھو، ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، قرآن میں ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ اس ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہے نا، جو نماز پڑھتا ہو، راتوں رات قیام کرتا ہو، یہ جو گھاس چھولتا ہے، دن بھر جو ہے ادھر ادھر دوڑتا ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے، تو اس کا ازالہ کر دوں۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نبی نے نہیں فرمایا کہ جنت اس ماں کے قدموں میں کے نیچے جو نماز پڑھتی ہے۔ نبی نے نہیں فرمایا جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ ہاں اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو اپنے فرض میں کمی کر رہی ہے، کیونکہ نماز ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ وہ اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہی ہے، اس کا اجر، اس کا جزا اس کو ملے گا۔ ہاں اگر ہم اپنی فرض میں کوتاہی کریں گے، ہم پر جو واجب ہے ہم اس کو دور جو ہے رد کریں گے، تو یقین جانو ہم بھی کہیں نہ کہیں مجرم۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ماں باپ تو آپ کہہ سکتے ہو نماز پڑھیے، نماز کا قیام کیجیے، کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر جو ہے یہ سوچ بنا لیے کہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں نبی نہیں فرمایا۔ ہر ماں باپ کی تعظیم و تکریم ضروری ہے، ہر ماں باپ کوئی بھی ہو۔ آپ کہو کہ نماز آپ پر فرض ہے، آپ نماز پڑھیں، والدہ ہے تو والدہ سے کو نماز کی پابند بن جاؤ، یہ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، آپ مصلحتاً بیان کر سکتے ہیں، مصلحتاً ان کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں پیارے کہ جو ہے یہ سوچ اپنے دل میں کبھی نہ لانا کہ اس ماں باپ کے بارے میں نبی نے نہیں فرمایا۔ ماں باپ کوئی بھی ہو، اگر وہ فرض نماز کو پورا نہیں کرتا تو وہ اب مجرم ہے، رب کی بارگاہ میں اس کو سزا ملے گی۔ آپ جو کوتاہی کر کے اپنے فرض میں، اپنے واجب میں کوتاہی کر کے جو مجرم بن رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کیجئے اور ماں باپ کو ان کا انہیں حق یاد دلائیں۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے پیارے ان خرابیوں کو دور کریں اور ایک بنے، نیک بنے، اللہ و رسول کے فرمان پر زندگی گزاریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔